نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد صحرائے سینا میں 3 نعمتوں سے نوازا جو دنیا میں کسی بھی قوم کو نہیں عطا ہوئی تھی. ایک تو صحرا کے اندر جہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا، اللہ دھوپ کے وقت ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرما دیتے تھے، اور دوسرا ان کے کھانے کے لیے صحرا میں خودرو بوٹیاں ایسی نکلتی جن کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ نکلتی اور یہ اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹاتے، اور ایک آسمان سے ان کے لیے کھانا آتا، وہ بھنے ہوئے بٹیر ہوتے، اور تیسرا ان کے پینے کے لیے 12 چشمے اللہ رب العزت نے نکال دیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے انہیں 12 چشمے عطا کر دیے، یہ اس سے پانی بھی پیتے تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے زندگی کے ہر معاملے میں معاش سے انہیں فراغت عطا کر دی، یہ 2 کاموں کی طرف توجہ دیتے. ایک تو یہ کہ جس اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں اس کے دین کا علم حاصل کرتے، اور دنیا میں اس دین کو پھیلا کے اللہ کے دین اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرتے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسلام کی عزت ہمیشہ جہاد میں رکھی ہے. جب بھی مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں ذلت اور مسکنت ان کے منہوں پہ چھا جاتی ہے. آج دیکھ لیں دنیا میں ہر 4 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے، بعض کہتے ہیں 3 میں سے 1 مسلمان ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ذلت میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ مسلمان ہیں. اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی ان پر جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، تمہاری اتنی تعداد ہوگی جس طرح سمندر کی جھاگ ہے. کہا پھر یہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا 2 سبب ہوں گے. پہلا سبب حب الدنیا، دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی کہ آخرت کی، اللہ کی، اس کے دین کی کوئی فکر نہیں رہے گی. وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنے لگو گے، تو ایسے حالات میں ذلت اور مسکنت تمہارا مقدر بن جائے گی. تو پھر کہا واپس پلٹنے کا کوئی طریقہ؟ کہا اس وقت تک یہ ذلت اور مسکنت رہے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے. دین کی طرف آنا کیا ہے؟ ہمیں دین عزت سکھاتا ہے.
ہم دنیا جہان کے پیچھے پیسے کے پیچھے مر رہے ہیں، اور ہر آنے والا شخص جو ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں آمادہ کرتا ہے۔ کتنی ذلت اور خباثت کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنانے لگے ہیں، رات کو جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں فیسلٹی صرف انہیں دی گئی ہے جو بینک سے سود پہ قرضہ لیں گے، انہیں فیسلٹی ملے گی، جو اپنے پیسے پہ کاروبار کریں گے ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو ایسے حالات میں ملک کے اندر، معاش کے اندر کس طرح آسانی پیدا ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کا یہ معاملہ بالکل آپ سامنے دیکھ لیں، اللہ نے عزت، اللہ نے کھانے پینے کی ہر چیز انہیں مہیا کی تھی، لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ اپنے نبی سے کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، وہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا، ربک آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ زمین سے نکلنے والی ہمارے لیے من بقلھا ترکاریاں، وقثائھا ککڑیاں، وفومھا گندم، وعدسھا اور مسور، وبصلھا اور پیاز۔ یہ وہ چیزیں تھیں جب یہ بنی اسرائیل آل فرعون کے غلام تھے، اس وقت یہ کھیتی باڑی کر کے ان کے لیے یہ سب کچھ نکالتے تھے۔ انہیں جنت کا کھانا پسند نہ آیا، اللہ کے دیے ہوئے انعامات پہ راضی نہ ہوئے، بلکہ دوبارہ انہوں نے انہی چیزوں کا سوال کر لیا جو ذلت کے زمانے میں یہ کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، انہوں نے اپنے لیے ایسی چیز کا سوال کیا جو بہت ہی ذلیل اور رذیل تھی جو انہیں عطا کیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سال میں شاید ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہوں جب عید کا دن آتا ہے، اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ اس بات پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت دی ہے۔ یہ اللہ نے انہیں عظیم نعمت عطا کی، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، بلکہ اس چیز کا سوال کر دیا جو اس سے بہت کم تر تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اہبطوا مصرا، پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پھر تمہارے لیے وہی ہوگا جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جب انسان اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت نہیں کرتا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمیں ایک بڑا خوبصورت جھانسا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر ایک آدمی موٹر سائیکل نہیں لے سکتا تو کیا اسے قسطوں پہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ تو جو قسطوں پہ دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی خیر کرتے ہیں؟ دگنے پیسے لے کے ان کا خون چوس لیتے ہیں، اور بشرم بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ان کا بھی تو حق ہے۔ کتنے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے غریب محلوں کے اندر جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ایک موٹر سائیکل کی قسطیں نہیں ادا کر سکے، اور 3 دفعہ پیسے ادا کر چکے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر سے سود نہیں اتر رہا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ قناعت نہ کرے۔ جبکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا 1 مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی چیز، کوئی کھجور، کوئی خشک چیز اس طرح کی لے کے وہ اپنا گزارا کرتے ہوں گے، یعنی ہنڈیاں نہیں پکتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک دن ہنڈیا نہ پکے، دوسرے دن کا سالن پھر ماں رکھ دے سامنے تو ہم بگڑ جاتے ہیں کہ روزانہ یہی کچھ کھلانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگی کے باوجود اللہ سے دعا کرتے، اللہم کنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پہ قناعت نصیب فرما دے۔
اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، لیکن ایک اللہ تجھ سے التجا ہے، جو دیا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ، اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیں برکت اسی وقت ہوتی ہے جب رزق حلال ہو، جب سود سے پاک ہو، جو ظلم اور زیادتی سے پاک ہو، ایسے رزق میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے رزقوں میں بھی برکت عطا فرما دے۔ اللہم کنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس پہ قناعت دے دے۔ وبارک لی فی، اے اللہ اور اس میں برکت عطا فرما۔ واخلف علی کل فائدۃ بخیر، اے اللہ جو ہم سے چھن گیا یا ہمیں نہیں مل سکا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا شکر یہ ہے کہ انسان کو جو ملا ہے اس پہ قناعت کرے، اور اگر اللہ نے فراوانی کے ساتھ ادا کیا ہے تو اسے کسی دوسرے کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات فقط ایسی ذات ہے جس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی صاحب علم نہیں ہے جس کے اوپر بھی ایک علم والا نہ ہو۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو جواب دیا تھا نا جب خضر کے ساتھ معاملہ ہوا، تو ایک نے پوچھا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ تو اللہ نے خضر کو ساتھ بھیج کے بتا دیا تھا نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے جیسا علم چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ نے ہمیں اپنی نعمت اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کے پاس اتنا کیوں ہے میرے پاس۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کبھی بھی جو اللہ نے کسی کو تم پہ فضیلت دی ہے اس فضیلت کا تم سوال نہ کرو۔ ممکن ہے تم اس اہل نہیں ہو، اگر تمہیں وہ اللہ عطا کر دے تو تم بگڑ جاؤ۔ تو جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس کا استحقاق تھا، اللہ نے اسے دے دیا۔ اگر اس سے کمتر ہمیں ملا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسے کیوں ملا ہے اور مجھے کیوں نہیں ملا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہمیں ہر وقت یہی کہنا چاہیے اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ جب انہوں نے قناعت نہ کی، اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی کہتے ہیں کام کرنے کے باوجود بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ اور آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جو بھی اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے وہ چھوٹا سا ہے، ایک مزدور ہے یا اس کی فیکٹریوں کی اتنی لمبی قطاریں ہیں کہ آنکھ تھک جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، باوجود دن سے لے کر رات سے لے کر صبح تک محنت کے باوجود اللہ نے ان کا رزق ان پہ تنگ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہی رزق انسان کی آسانی کے لیے ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو حلال ذریعے سے آیا ہے۔ اس لیے انسان کو دوسری طرف ہر وقت نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے جب دوسری چیز مانگی تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے انہیں ذلت اور مسکینی دے دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب وہ لوٹے تو اللہ کا ان پہ غضب تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے تھا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ العیاذ باللہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کردار ادا نہ کریں، بلکہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے پیارے صحابہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ اسی رستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔